الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن جابر بن مرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا وحسين سبت من الأسباط أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر سامعین، آپ کے سامنے دوسرے پارے سے سورہ بقرہ کی 2 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے 2 ارشادات، جن میں سے ایک صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مروی ہے اور دوسرا سنن ترمذی میں منقول ہے، وہ آپ کے سامنے پڑے ہیں۔ ان آیات کریمہ میں سے پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب فرما کر صبر اختیار کرنے اور نماز کے ذریعے سے مصائب پر قابو پانے کا حکم فرمایا ہے کہ جب کسی انسان پر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو ایسی حالت میں سے چاہیے کہ نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرے۔ ویسے تو صبر کا مفہوم بہت وسیع ہے، اور اگر صبر کے صحیح مفہوم کے مطابق صرف صبر کر لیا جائے تو دین کے تقریباً سارے احکام پر عمل ہو جاتا ہے۔ لیکن آج کی اس مجلس میں صبر کے صرف ایک پہلو اور اس کے بھی صرف ایک حصے کے بارے میں گفتگو کرنے کا خیال ہے۔ صبر کا ایک حصہ اور ایک پہلو مصائب کے اوپر صبر کرنے کا ہے کہ جب انسان کے اوپر کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، تو ایسے موقع کے اوپر صبر کرنے کا حکم ہے۔ اور اس مصیبت کا بھی ایک پہلو اور ایک گوشہ یہ ہے کہ کسی انسان کا کوئی قریبی رشتہ دار یا عزیز جس کے ساتھ اس کو کوئی تعلق ہو، وہ دنیا سے چلا جائے، تو اس کے اوپر جو انسان کو جدائی کا صدمہ ہوتا ہے، اس صدمے کے اوپر صبر کرنے کا حکم ہے۔ اور یہ جو انسان کے ساتھ جو متعلقین ہوتے ہیں، وہ تعلق کی نوعیتیں مختلف ہوتی ہیں۔ کبھی تو کوئی رشتہ داری کا خونی رشتے کا تعلق ہوتا ہے، جیسے باپ بیٹے کا تعلق ہے، بھائی بھائی کا تعلق ہے، اور اسی طریقے سے چچا ماموں کا تعلق ہے، یہ خونی رشتے کا تعلق ہے۔ اور بعض اوقات کوئی تعلق جو ہوتا ہے تو وہ تعلق دوستی، یاری اور محبت کی بنیاد پر ہوتا ہے،
اور بعض کا تعلق عقیدت اور احترام کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ عقیدت اور احترام کی بنیاد پر جو تعلق ہوتا ہے اس کے اندر دینی پیشوا، بزرگان دین اور بڑے بڑے ائمہ حضرات اور صحابہ کرام اور اولیاء کاملین اس کے اندر شامل ہیں، کہ جب ان میں سے کوئی شخصیت دنیا سے چلی جاتی ہے جن کے ساتھ عقیدت کا تعلق ہوتا ہے تو ان کے چلے جانے سے بھی انسان کو دکھ اور صدمہ ہوتا ہے۔ چنانچہ عقیدت اور بزرگی کے اعتبار سے اور پیشوائی اور امامت کے اعتبار سے سب سے اونچا مقام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کہ جن کے دم سے ساری ہدایت ہے اور جن کے دم سے دین اسلام ہے اور جنہی کی پر قرآن مجید کا نزول ہوا ہے اور اسی وجہ سے سب لوگ مسلمان ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرما جانا یہ ساری انسانیت کے لیے اور خاص طور پر امت مسلمہ کے لیے بہت بڑے صدمے کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام کی باری آتی ہے۔ صحابہ کرام میں سے بہت سارے حضرات جلیل القدر صحابہ کرام ہیں، اور پھر انہی حضرات میں سے، انہی شخصیات میں سے ایک شخصیت جو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ چونکہ کل 10 محرم کا دن گزرا ہے اور 10 محرم کو سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اس اعتبار سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اور اس موقع کی پر جو انسان کو یا ان کے ساتھ عقیدت اور بزرگی کا تعلق رکھنے والوں کو صدمہ ہوا ہے، اس موقع پر، اس صدمے کے موقع پر کیا کرنا چاہیے، قرآن و حدیث کی تعلیمات کیا ہیں، اس سلسلے کے اندر یہ بات رکھی گئی ہے اور ان آیات کریمہ کا انتخاب کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو قرآن مجید سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی صدمے یا کسی بھی مصیبت کے موقع کی پر انسان کو صبر کرنے کی تعلیم ہے۔ اور صبر کرنا کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ انسان دل سے اللہ تعالیٰ کی تقدیری فیصلے کو قبول کر لے، اللہ تعالیٰ کے تقدیری فیصلے کی پر دل سے کوئی شکوہ شکایت نہ کرے اور زبان سے بھی کوئی شکایت کا اظہار نہ کرے، بلکہ اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہو جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اور دوسری صبر کا مفہوم یہ ہے کہ صبر کے نتیجے کے اندر انسان زبان سے واویلا وغیرہ نہ کرے اور کوئی جزا فضا کے کلمات نہ کہے اور جان بوجھ کر اپنی طرف سے غم اور رنج کی محفلیں نہ جمائے کہ جس کے نتیجے کے اندر وہ غم اور رنج تازہ ہوتا رہے۔ تو یہ صبر کی تعلیم ہے۔ یہ قرآن مجید کے اندر صبر کا حکم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صبر کی تعلیم ہمیں ملتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کی حیات طیبہ کے اندر کتنے ہی صحابہ کرام ایسے ہیں کہ جن کو شہید کر دیا گیا، ظلماً قتل کر دیا گیا۔ خاص طور پر غزوہ احد کے موقع پر آپ کے چچا حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس ظالمانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا اس کی مثال نہیں ملتی کہ ان کو نہ صرف یہ کہ شہید کیا گیا بلکہ ان کے ناک، کان، اعضاء وغیرہ کاٹ دیے گئے، یہاں تک کہ ان کا کلیجہ بھی نکال کر ایک خاتون نے اپنے دانتوں سے چبایا۔ تو یہ سب کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ہمیں کوئی ایسی بات نہیں ملتی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس وفات کے موقع پر یا بعد میں آئندہ سال ان کی برسی آنے کے موقع کی پر کوئی صدمہ یا کوئی رنج کی محفل جمائی ہو یا کوئی ماتم وغیرہ کیا ہو یا صحابہ کرام کو اس بات کی تلقین فرمائی ہو، ایسا کوئی ارشاد نہیں ملتا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے مواقع پر صبر کرنے کی تعلیم دی ہے، نہ یہ کہ اس غم کو بار بار اعادہ کرنے اور بار بار اس کو تازہ کرنے کی ایسی تعلیم نہیں دی، ورنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف ہی اس لیے لائے ہیں کہ وہ ہماری اصلاح کریں، وہ تو تشریف اس لیے لائے ہیں کہ پوری انسانیت کے معلم بن کر آئے ہیں۔ آپ کا تو فرض منصبی یہ ہے کہ لوگوں کی اصلاح کریں اور لوگوں کو صحیح بات بتائیں۔ تو اگر یہ بات صحیح ہوتی اور اس بات کا حکم ہوتا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرماتے یا اپنے عمل سے اس بات کا اظہار فرماتے کہ ایسے موقع کی پر یہ کرنا ہے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ حضرت حمزہ کی تو ایک مثال ہے، ورنہ بہت سارے صحابہ کرام حضور کی حیات طیبہ کے اندر شہید ہوئے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ہاتھوں سے ان کو دفن بھی کیا ہے اور خود آپ نے ان کا جنازہ بھی پڑھا ہے، لیکن اس طرح کا کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیم یا اسوہ حسنہ کے اندر کوئی عمل اس طرح کا نہیں ملتا۔
اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر آپ کے قریبی رشتہ داروں کا بھی انتقال ہوا ہے. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی بیٹی تھیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھیں، یہ عین اس وقت کے اندر وفات پائی ہیں، اور اس وقت حضرت عثمان ان کی تدفین سے فارغ ہوئے ہیں کہ جب آپ غزوہ بدر سے واپس مدینہ منورہ کے اندر تشریف لائے ہیں. یعنی جس دن غزوہ بدر سے واپس تشریف لائے ہیں مدینہ منورہ کے اندر، اسی دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رقیہ کی تدفین سے فارغ ہوئے ہیں. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کی بیٹی تھی، لیکن آپ نے اپنی بیٹی کی وفات کی پر اس طرح کا کوئی صدمہ یا اس طرح کا کوئی سلسلہ اختیار نہیں فرمایا. پھر اس طریقے سے ایک نواس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر وفات پائے، بلکہ آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کی زندگی کے اندر وفات پا گئے، لیکن آپ نے اپنے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر بھی اس طرح کا کوئی صدمہ پیدا نہیں کیا، بلکہ آپ نے اپنے ہاتھوں کی پر ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بچے تھے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان العین تدمع، کہ بے شک آنکھ آنسو بہا رہی ہے اور بے شک دل جو ہے وہ غم زدہ ہے، لیکن اپنی زبان سے ہم وہی بات کہیں گے کہ جس سے ہمارا رب راضی ہو. ہم اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے کہ جو صبر کے خلاف ہو. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیٹی ہیں، سب سے بڑی بیٹی. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بچے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی انتقال کا وقت قریب آیا، جان کنی کا عالم آیا، تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا کہ میرے بچے کی یہ حالت ہے، آپ تشریف لائیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام لانے والے سے کہا کہ بیٹی کو جا کر کہو کہ جو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اور اللہ ہی کا ہے جو اللہ نے لے لیا ہے، تو لہذا صبر کرنا چاہیے اور ثواب کی امید رکھنی چاہیے. ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وعنده وكل شيء عنده اجل مسمى، کہ ہر چیز کی ایک وقت مقرر ہے، اس بھی وقت مقررہ کی پر وہ چیز لے لی جاتی ہے. تو جب وہ پیغام دینے والا صاحبزادی کے پاس گئے اور پیغام دیا تو صاحبزادی نے دوبارہ قسم دے کر پیغام بھیجا کہ آپ ضرور تشریف لائیں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام کے ساتھ ان کے پاس تشریف لے گئے تو دیکھا کہ بچہ جانکنی کے عالم میں ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہے. آپ نے ان نواسے کو اپنے ہاتھوں کے اوپر اٹھا لیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے. تو کسی صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں. یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ یہ رونا بھی صبر کے مدافع ہے اور حضور کو تو نہیں رونا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک رونا جو ہے یہ دل کی نرمی کا اس کا باعث ہے، یعنی دل کے اندر نرمی اور رقت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ رونے کی پر سزا نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ عشق کی پر سزا دیتا ہے. آپ نے زبان کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ عشق کی پر سزا دیتا ہے اور اس کی وجہ سے رحم فرماتا ہے. یعنی زبان سے اگر شکر کا اور صبر کا، اللہ تعالیٰ کی رضا کی پر راضی رہنے کا کلمہ بولا جائے گا تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا، اور زبان سے شکوہ شکایت کا اظہار کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی پر سزا دے گا، یا وغیرہ کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ سزا دے گا. لیکن اللہ تعالیٰ آنکھوں سے آنسو بہنے کی پر سزا نہیں دیتا. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رونا صبر کی منافی نہیں ہے، لیکن واویلا کرنا، جزا فضا کرنا، نوحہ کرنا، بین کرنا، یہ صبر کی منافی ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اپنے نواسے کی وفات کے موقع کی پر آپ نے تعلیم ارشاد فرما دی کہ اگر کوئی میرا قریبی رشتہ دار بھی فوت ہو جائے تو اس کی فوتگی کی پر کیا کرنا ہے اور کس طرز عمل کا اظہار کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اور اپنے اسوہ حسنہ سے اس بات کی تعلیم بھی امت کو دے دی. اور یہاں تک کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے تو حضرت حسین کی شہادت کی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی اطلاع مل گئی تھی وحی کے ذریعے سے. چنانچہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امین تشریف لائے اور دیکھا کہ آپ نے اپنی گود کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے رکھا ہے. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ کو یہ بچہ پیارا لگتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں پیارا لگے گا، یہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، لخت جگر ہے، کیوں نہیں پیارا لگے گا. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ عنقریب آپ کی امت ان کو قتل کر دے گی. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہ زمین دکھا سکتا ہوں کہ جس زمین پر ان کو شہید کیا جائے گا. پھر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمنا ظاہر کرنے پر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے ایک مٹھی مٹی کی بھری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی دیکھی کہ یہ اس جگہ کی مٹی ہے کہ جہاں پر حضرت حسین کو شہید کیا جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مٹی سرخ رنگ کی تھی.
تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حیات طیبہ کے اندر اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا جائے گا اور حضرت حسین کو شہید کر دیا جائے گا، لیکن اس ارشاد اور اس پتہ چل جانے کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کوئی وصیت نہیں فرمائی کہ دیکھو میرے صاحبزادے کو یا میرے نواسے کو شہید کر دیا جائے گا، پھر اس کی شہادت کے موقع پر یا اس کی برسی کے موقع پر تم نے یہ کام کرنے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما سکتے تھے۔ اگر یہ دین کا حصہ ہوتا، دین کی تعلیم ہوتی، تو حضور فرما سکتے تھے کہ بھئی میرے بیٹے میرے نواسے کو شہید کیا جائے گا اور اس کی شہادت 10 محرم کو ہوگی، 10 محرم کا دن جب آئے گا تم نے یہ کام کرنے ہیں، لیکن حضور نے کوئی ایسی تعلیم ارشاد نہیں فرمائی۔ اور پھر صرف یہی نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس بات کا علم ہو گیا تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وحی کے ذریعے سے علم ہو گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کے فرمانے سے علم ہو گیا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً آئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، تو دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حسین کو میری امت شہید کر دے گی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ارشاد سے فرمایا کہ حسین کو ظلماً جو ہے وہ قتل کر دیا جائے گا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس طرح کا کوئی طرز عمل اختیار نہیں فرمایا اور نہ اس کی کوئی وصیت فرمائی ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید اور احادیث کے اندر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے اس بات کا کوئی قطعاً علم نہیں ہوتا کہ 10 محرم کے دن جس دن حضرت حسین کی شہادت ہوگی تو ان کی شہادت کے غم میں ماتم کی مجلسیں قائم کرنی ہیں یا جلوس نکالنے ہیں یا سبیلیں لگانی ہیں یا کھانے پکا کے تقسیم کرنے ہیں یا یہ فلاں کام کرنا ہے، اس طرح کی کوئی تعلیم نہیں ملتی۔ تو یہ تعلیمیں، یہ جو کام ہم کر رہے ہیں نا، میرے مخاطب آپ حضرات ہیں اہل سنت والجماعت، اہل تشیع میرے مخاطب نہیں ہیں۔ ہم جو لوگ کرتے ہیں نا یہ محرم کے دنوں کے اندر، تو اس سے دیکھنے والوں کو یا ہمارے بچوں کو یا ہماری نئی نسلوں کو یا ہمارے ناخواندہ لوگوں کو کیا سبق ملتا ہے؟ وہ یہ کنسپٹ لیتے ہیں کہ شاید 10 محرم کا دن ہوتا ہی اس لیے ہے کہ اس کے اندر دیگیں پکا کر تقسیم کر دی جائیں، شربت کی سبیلیں لگا کر شربت پلا دیا جائے۔ اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کھانا کھلانا اور پانی پلانا ثواب کا کام ہے، لیکن یہ ثواب کا کام صرف 10 محرم کو نہیں ہے، یہ تو کسی بھی دن بھی کھلا دیں پلا دیں ثواب کا کام ہے۔ تو یہ جو ایک کنسپٹ چلا ہوا ہے نا، تو یہ اس کی اصلاح ضروری ہے۔ عقیدے کی اصلاح جو ہے نا اس لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے کہ عقیدے کی غلطی چھپی ہوتی ہے، وہ نظر نہیں آتی، اس کا اظہار کبھی کبھی خاص مواقع پر ہو جاتا ہے۔ عمل کی غلطی جو ہے نا وہ ظاہر ہو جاتی ہے، مثلا ہمیں پتہ ہے کہ فلاں آدمی نمازی ہے فلاں بے نمازی ہے، عمل کی غلطی سامنے آ جاتی ہے، لیکن عقیدے کی غلطی چونکہ چھپی ہوتی ہے اس کا اظہار کبھی کبھی خاص موقعوں پر ہوتا ہے۔ اس لیے عقیدے کی اصلاح بہت زیادہ ضروری ہے کہ عقیدہ اور کنسپٹ جو اسلام کے بارے میں انسان کا کنسپٹ ہے وہ درست ہونا چاہیے، کیونکہ عقیدہ صحیح ہوگا تو اس کے نتیجے کے اندر عمل صحیح ہوگا۔ تو اس لیے یہ اس طرح کی تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے نہیں ملتی، صحابہ کرام کے عمل سے نہیں ملتی۔ اور پھر خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے اور یا آپ کا جو طرز عمل ہے، جو آپ کی زندگی ہے، جو آپ نے زندگی گزاری ہے، اس زندگی سے بھی اس طرح کا کوئی سبق ہمیں نہیں ملتا، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے آپ کے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو شیر خدا کہا جاتا ہے، ان کی شہادت ہوئی رمضان کے مہینے میں، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اسوہ حسنہ سے یا آپ کی سیرت سے یا آپ کے عمل سے یا آپ کے ارشاد سے اس طرح کی کوئی بات ملتی نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے یوم شہادت کے موقع پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس طرح کا کوئی کام کیا ہو۔ اسی طریقے سے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو خاتون جنت کہا جاتا ہے، حضرت حسین کی والدہ ماجدہ، ان کا انتقال بھی ظاہر ہے کہ حضرت حسین کی زندگی کے اندر ہوا ہے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ارشاد سے یا آپ کے عمل سے یہ بات نہیں ملتی کہ حضرت فاطمہ کے یوم انتقال کے موقع کے اوپر یا برسی کے موقع کے اوپر حضرت حسین نے کوئی خاص کام کیا ہو جس کی تعلیم امت کو مل رہی ہو۔ تو اس طرح کا کوئی عمل حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت سے بھی نہیں ملتا۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جن شخصیت کو اپنا بڑا مانتے ہیں اور جن کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور جن کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے مقبول بندے ہیں، ان کی سیرت کیا ہے، ان کا طرز عمل کیا ہے،
یعنی مصیبت کے مواقع پر ان کے اعمال کیا ہیں، ان کے جو دوسروں کے ساتھ سلوک اور رویہ ہے وہ کیا ہے، اور ہمارے جو کام ہے وہ کیا ہے. تو اس چیز کو مینیج کرنا چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا اسوہ حسنہ کیا ہے اور ہم کس طرف کو جا رہے ہیں. آپ اسی بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پہلے سے معلوم ہو گیا تھا کہ شہادت ہوگی. ظاہر ہے کہ حضور کے ارشاد سے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ارشاد سے آپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ میری جو ہے نا وہ ظلماً قتل کیا جائے گا. لیکن اس کے باوجود حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جس بات کو حق سمجھا ہے اس کے اوپر ڈٹ گئے اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. کتنا دل مردہ تھا. آج ہمارے میں سے کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ حق کی خاطر پتہ ہوتے ہوئے بھی کہ مار دیا جاؤں گا پھر بھی ڈٹ جائے. تو یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی کی تعلیم ہے. چنانچہ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب محاصرہ کیا گیا اور جس وقت شہادت کا وقت قریب آیا تو آپ نے ساتھیوں سے پوچھا کہ اس جگہ کا کیا نام ہے. تو لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت اس کا نام کربلا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا. کیسی کرب و بلا کی زمین ہے، یعنی کیسی بے چینی اور کیسی آزمائش کی جگہ ہے کہ جہاں پر ہمارا محاصرہ کیا گیا ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بھی اس بات کا علم تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت حسین رضی اللہ عنہ حق کی خاطر ڈٹ کر کھڑے رہے اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. تو یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی تعلیم ہے. آج ہم جو ہے وہ ذرا ذرا سے مفاد کی خاطر حق سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ذرا ذرا سے نقصان سے بچنے کے لیے حق سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو ہم کہاں اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مرتبہ کہاں ہے؟ تو حضرت حسین کی جو تعلیم ہے اس موقع پر تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ان کی تعلیم اور ان کے اسوہ حسنہ پر چلنے کا عزم کیا جائے، ارادہ کیا جائے. نہ یہ کہ بس کھانے پینے کا سلسلہ کر کے تو اسی کے اوپر سمجھیں کہ بس ہم نے حضرت حسین کا حق ادا کر دیا. تو یہ بات اپنی جو ہے نا اصلاح کے لیے ضروری ہے. پھر یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات طیبہ کے اندر فرما دیا تھا، بعد میں خواب کے ذریعے سے بھی اس بات کا علم احادیث سے ملتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دوپہر کے وقت میں سویا ہوا تھا تو مجھے خواب دکھائی دی. دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ کے چہرہ مبارک کے اوپر اور آپ کی داڑھی مبارک اور آپ کے سر مبارک پر گرد و غبار ہے اور پریشانی کی حالت میں ہے، اور آپ کے پاس جو ہے نا وہ ایک شیشی ہے جس کے اندر خون ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کا رسول کیا ہو گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی حضرت حسین کو شہید کیا گیا ہے اور یہ ان کے ساتھیوں کا خون ہے شیشی کے اندر. اور پھر حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت اور اس دن کو اپنے پاس محفوظ رکھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ تو ہو سکتا ہے مدینہ منورہ میں ہوں گے اور یہ واقعہ کربلا میں پیش آیا ہے، اور اس زمانے کے اندر مواصلات کا نظام اتنا تیز نہیں تھا، کئی دنوں کے بعد جا کر اطلاع ملتی تھی. تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ میں نے وہ دن اور وہ وقت اپنے پاس محفوظ رکھا، اور پھر جب حضرت حسین کی شہادت کی اطلاع ملی تو عین وہی دن اور وہی وقت تھا جس وقت میں مجھے خواب کے اندر حضور کی زیارت ہوئی تھی. تو یہ واقعات پڑھیں تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اور رونا آتا ہے کہ کتنا بڑا ایک سانحہ اور صدمہ تھا. لیکن اس سانحہ اور صدمے کے اوپر ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیم کیا ہے اس کو ہم نے نہیں چھوڑنا، اور اسوہ حسینی کیا ہے اس کو ہم نے نہیں چھوڑنا. اس اسوہ کے مطابق ہی ہم نے عمل کرنا ہے جو ہمیں قرآن و حدیث کے اندر تعلیم دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ میں دین کی سمجھ عطا فرمائے.